ہمارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ٹیچر سید اعجاز احمد۔ آج 3 مئی 2021 آج ہمارا کلاس ہے، اردو کا کلاس ہے ہمارا، کلاس 10th۔ تو ہمارا جو مضمون ہے آج وہ اردو کا مضمون ہے، اور ہمارا موضوع ہے خاکہ نگاری۔ خاکہ نگاری کی ہمیں تعریف کرنی ہے آج، تو ہم اس پہ ایک نوٹ لکھیں گے۔ تو امید ہے کہ سبھی بچے بخیر و عافیت ہوں گے، اور گھر میں آپ اپنی کتابوں کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان دیتے ہوں گے۔ یہ اردو ہم نے یہاں تک جو افسانہ آسمان پھول اور لہو، اس کے سوالات بھی ہم نے لکھے تھے، اور یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ تو آج ہم خاکہ نگاری جو ہے خاکہ نگاری پڑھیں گے۔ تو اس پر ایک چھوٹا سا نوٹ ہم نے بنایا ہے۔ سبھی بچے دھیان سے پہلے نوٹ سنیں گے، بعد میں اپنی کاپی پر یہ پیسٹ کرنا ہے، آپ کو لکھنا ہے، اور بعد میں آپ اس کو سمجھ کر آپ اپنے ایگزام کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ خاکہ نگاری کی تعریف جو ہے، خاکہ نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے۔ یعنی جو خاکہ ہے یہ نثری ادب ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی کتاب میں غزلیات بھی ہے، نظمیں بھی ہیں، اس طرح جو ہے خاکہ نگاری ہے، داستان ہے، لیکن جو خاکہ یہ نثری صنف ہے۔ خاکہ انگریزی لفظ سکیچ کا ترجمہ ہے۔ خاکہ کے معنی نقشہ یا لکیروں سے بنائی ہوئی تصویر کے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں خاکہ سے مراد ایک نثری تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیت کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی ہو بہو تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ جو خاکہ نگاری ہے، یہ اس کے معنی جو ہیں وہ نقشہ ہے۔ یعنی جب ہم سکیچ، میں نے پہلے بتایا سکیچ کا مطلب ہے کہ کسی کی تصویر کشی کرنا، یعنی لکیروں سے بنائی ہوئی، اس کے جو معنی ہیں وہ لکیروں سے بنائی ہوئی تصویر ہے۔ لیکن جو ادبی اصطلاح ہے، ادبی اصطلاح میں خاکہ ایک نثری تحریر ہے جس میں کیا ہے کہ کسی شخص کی جو ہے نمایاں، الگ، منفرد ہو گیا، الگ، نمایاں، خاص جو ہے، یعنی الگ اور خاص خصوصیت کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے، اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ جیسے اس کی ہو بہو تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے، یعنی جس کی متعلق خاکہ لکھا گیا ہو اس کی ہو بہو، یعنی ہو بہو گیا سیم ٹو سیم، جس کو ہم کہتے ہیں، تصویر جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے، اس کے خیالات و افکار، سیرت و کردار، عادات و اطوار سب کی جھلکیں نظر آتی ہے۔ یعنی جس شخص کا خاکہ لکھا گیا ہو یا لکھا گیا ہو، اس کے تمام عادات جو ہے، سیرت جو ہے، عادات یا اطوار جو ہے، خیالات ہے، وہ سب کے سب اس میں نظر آنے چاہیے۔ خاکہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت کی ظاہری و باطنی خصوصیت میں سے ایسے نمایاں اوصاف کا بیان کیا جائے جو اس کی منفرد شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہوں۔ یعنی جب کسی کا خاکہ لکھا جائے تو اس میں جو خیالات اس کے لکھے گئے ہیں وہ منفرد ہونے چاہیے، تاکہ اس شخص کی جو ہے شناخت اور پہچان کا کیا بن جائے، ذریعہ بن جائے۔ اس طرح خاکہ کے ذریعہ پڑھنے والے پر متعلقہ شخصیت کی انفرادی خصوصیت کا بھرپور تاثیر چھوڑنا خاکہ نگار کا مقصود ہوتا ہے، یعنی مقصد ہوتا ہے۔ جو خاکہ نگار ہوتا ہے، یعنی جب وہ کسی شخص کے جو خیالات ہے یا اس کے جو عادات ہیں وہ لکھتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس پر وہ کیا چھوڑے، اثر چھوڑے۔ خاکہ نگاری سوانح حیات سے مختلف ہے۔ سوانح حیات آپ کو بچوں پتہ ہے کہ سوانح حیات ہو گیا حالات زندگی وغیرہ، یہ جو حالات زندگی ترتیب وار لکھے جاتے ہیں، لیکن اس جو خاکہ نگاری میں اس میں سوانح حیات کی طرح واقعات ترتیب وار نہیں ہوتے ہیں۔ خاکہ نگاری میں سوانح حیات کی طرح واقعہ جو ہے وہ ترتیب وار نہیں لکھے ہوتے ہیں۔ یعنی ترتیب وار کیا ہو گئے، جیسے ہم لکھتے ہیں سوانح حیات میں، سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کہ نام کیا ہے، اصل نام کیا ہے، پیدا کہاں ہوئے، کب پیدا ہوئے، والدین کا نام، یعنی خاکہ جو ہے یہ سوانح جو ہے ترتیب وار لکھے جاتے ہیں، لیکن خاکہ نگاری میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ خاکہ نگاری میں حالات و واقعات سے شخصیت کی تصویر کشی کے لیے پس منظر فراہم کرتے ہیں۔ خاکہ نگار کے لیے لازمی ہے کہ وہ متعلقہ شخص سے مرعوب نہ ہو، بلکہ اس کا انداز غیر جانب، یعنی جب کسی کا خاکہ نگار جب کسی کا خاکہ لکھے تو وہ غیر جانبدارانہ رہے، نہ اس کی زیادہ خوبیاں بیان کرے، نہ خامیوں کو چھپائے، بلکہ دونوں کو اس طرح بیان کریں
کرے، جس سے کیا ہو جائے گا کہ یہ جو جب وہ دونوں چیزوں کو بیان کرے گا تو اس سے مکمل تصویر جو ہے اس شخص کے سامنے آ سکتی ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کو اردو کا پہلا باقاعدہ خاکہ نگار مانا جاتا ہے۔ ان کے بعد سید عابد حسین، مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، خواجہ حسین نظامی قابل ذکر ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خاکہ لکھے ہیں۔ تو یہ نوٹ آپ پھر میں ایک بار آپ کے لیے پڑھوں گا، تو آپ اس نوٹ کو اپنی کاغذ پر لکھیے گا۔ یہ خاکہ نگاری کا جو نوٹ ہے یہ آپ کو ایگزام میں ضرورت آ سکتا ہے۔ خاکہ نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے۔ خاکہ انگریزی لفظ سکیچ کا ترجمہ ہے۔ خاکہ کے معنی نقشہ یا لکیروں سے بنائی ہوئی تصویر کے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں خاکہ سے مراد ایک نثری تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیت کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی ہو بہو تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے خیالات و افکار، سیرت و کردار، عادات و اطوار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہے۔ خاکہ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت کی ظاہری و باطنی خصوصیت میں سے ایسے نمایاں اوصاف کا بیان کیا جائے جو اس کی منفرد شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہوں۔ اس طرح خاکہ کے ذریعہ پڑھنے والے پر متعلقہ شخصیت کی انفرادی خصوصیت کا بھرپور تاثیر چھوڑنا خاکہ نگار کا مقصود ہوتا ہے۔ خاکہ نگاری سوانح حیات سے مختلف ہے۔ اس میں سوانح حیات کی طرح واقعات ترتیب وار نہیں لکھے جاتے۔ خاکہ نگاری میں حالات و واقعات سے شخصیت کی تصویر کشی کے لیے پس منظر فراہم کرتے ہیں۔ خاکہ نگاری کے لیے لازمی ہے کہ وہ متعلقہ شخص سے مرعوب نہ ہو بلکہ اس کا انداز غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ خاکے میں شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو بیان کیا جائے، ورنہ شخصیت کی مکمل تصویر سامنے نہ آ سکے گی۔ مرزا فرت اللہ بیگ کو اردو کا پہلا باقاعدہ خاکہ نگار مانا جاتا ہے۔ ان کے بعد سید عابد حسین، مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، خواجہ حسین نظامی قابل ذکر ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ نوٹ جو ہے آپ لوگ اپنی کاغذ پر اٹھاؤ گے اور اس کے بعد یاد بھی کرو گے۔ تو تب تک کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔